زبیر صاحب 12-13% انفلیشن ہو، 13.25% پالیسی ریٹ ہو اور 20% پہ لینڈنگ بینک کر رہا ہو اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہوں، تو شاید میرے خیال میں آپ جیسے پھر جو بڑے لوگ ہیں کاروباری ان کو آرمی چیف کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، کیونکہ سرکار کی تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھیں جی، بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی یہ بھی منع نہیں کرتے، کرنٹ حکومت بھی یہ نہیں کہتی کہ ہماری اکانومی بہت بوسٹ کر رہی ہے، بہت زیادہ کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پالیسی یہ لے کے آ رہے ہیں جس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے وہاں بھی جو ہے نا کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت آپ نے جو اقدامات لیے ہیں بجٹ میں، وہ خواہ کسی وجہ سے بھی ہوں، خواہ وہ IMF کی وجہ سے ہوں، خواہ FATF کی وجہ سے ہوں، یا کوئی اور اس کے پیچھے مسئلہ ہے، تو لیکن پرابلم فیکٹ آف دا لائف از کہ ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے سلو ڈاؤن، اس وقت مارکیٹس کا حال خراب ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہیں بتدریج بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ کے اوپر اتنا پرابلم نہیں آیا، لیکن باقی ساری مارکیٹس کے اندر آپ مجھے بتائیں نا کہ ٹویوٹا کو آپ اگر 6 مہینے پہلے آپ کو بلیک میں خریدنی پڑتی تھی یا لائن میں لگنا پڑتا تھا، آج وہ کارخانہ جو ہے نا 8 گھنٹے کی شفٹ پہ چلا گیا۔ تو ابھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 2.75% گروتھ، اٹ از واٹ از ریئر ان دی ہسٹری آف پاکستان، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم 14-15% اور 18% اس کی گروتھ کو دیکھ چکے ہیں، تو اکانومی سلو ڈاؤن ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ دیکھیں ایک 6 پوائنٹس ہیں جن کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے آپ سب سے بڑا پرابلم آپ کی کانفیڈنس کا ہے۔ وہ کانفیڈنس کس چیز کا ہے کہ ہمارے جو سیل ٹیکس کے ریفنڈ ہے وہ سب کو یہ پرابلم ہے کہ یہ نہیں ملیں گے ہمیں، اور اس کے لیے لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کے لیے فی الفور جو آپ کے ریفنڈز ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی ہرڈلز ہیں جس میں اینیکشر ایچ ہے جو ایک ریفنڈ جو چلان کا یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، اور دوسرا پوائنٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ آپ کے جو انہوں نے بانڈ دیے تھے اس کو کاغذ کا وہ پرزہ ہیں، اس کو ان کو انکیشبل ڈاکیومنٹ بنانا ہوگا۔ نمبر 3، آپ کو جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے را مٹیریلز کے اوپر جتنی ڈیوٹی کا اسٹرکچر ہے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، آپ جو ہے نا جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی تو کمرشل اٹیچیز کا بڑا ذکر آتا ہے، جس کو آپ کو دوبارہ ان کو جو ہے نا اکثر نو اس کو ترتیب دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو سیدھا چلنا پڑے گا۔ نمبر 5، یہ جو CNIC کا جو پرابلم ہے اس کو آپ کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ آپ کچھ کہیں اس کو ریزالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے اس سے ایکسپورٹس ہرٹ نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں اس سے ایکسپورٹس ہرٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کا لین دین باقی کا جو ہے نا سارا کچھ ایکسپورٹر اپنے گھر میں نہیں بناتا، اس کو باہر سے بھی لینا پڑتا ہے، کچھ باہر سے کام کروانا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ان تمام چیز، اور نمبر 6 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا کیا کریں؟ اگر آپ 13.25% ڈسکاؤنٹ ریٹ لے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کون سی مل وارے میں آئے گی 14-15% کے اوپر، اور آپ ری فائنانس کے اندر آپ کو فنڈنگ اس کی بڑھانی پڑے گی، آپ کو جو ہے نا یہ ری فائنانس کے فنڈز بڑھانے پڑیں گے۔ LTTF اگر آپ نے ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کرنا ہے تو لانگ ٹرم فائنانسنگ کے اندر آپ کو اور فنڈنگ بڑھانی پڑے گی۔